فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جمعیت اہل حدیث پربھنی اور اس مسجد کے ذمہ داران، قابل احترام ذمہ داران، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، میرے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک لمبی مدت اور طویل عرصے کے بعد پربھنی کی سرزمین پر آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا، اور یہ اس رشتے کے حوالے سے ہے جو اس دنیا کا سب سے پاکیزہ، سب سے محترم، سب سے اعلیٰ رشتہ ہے، دین کا رشتہ، ایمان اور عقیدے کا رشتہ، منہج کا رشتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اس دنیا میں ہم منہج بنایا اور دین کے حوالے سے ہم کو اور آپ کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے ہی رب العالمین اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر کے ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے. ہمارے اس اجتماع کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص اور دین کی بنیاد پر جمع ہونے والا اور اسے قبول کر کے دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنا دے. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی اس مجلس میں میرے خطاب کا، گفتگو کا عنوان ہے داعی کے اوصاف. داعی کے اوصاف. عام طور سے داعی کا جب ذکر ہوتا ہے تو ایک خاص معنی اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تصور پیدا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس عنوان کو سن کر عوامی اعتبار سے کچھ لوگ سوچیں، خواتین سوچیں کہ یہ تو مخصوص علماء اور دین کے میدان میں کام کرنے والے علماء اور مخصوص افراد کے لیے عنوان ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. تو میں عرض کروں کہ یہ ہر اعتبار سے ہر مسلمان سے ربط رکھنے والا موضوع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے تمام ہی افراد کو اپنے اپنے دائرے میں اس کا جو علم ہے، اس کی جو فہم ہے، اس کی جو طاقت اور قوت قدرت ہے، اس اعتبار سے اسے داعی بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو. امت بہتر ہے، کیوں ہے؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم معروف کا، المعروف کا یعنی شریعت کے اصول و ضابطوں کے تحت جو نیکیاں ہیں اس کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے. اس میں اللہ تعالی نے پوری امت سے خطاب کر کے کہا ہے، اور امت کا ہر فرد وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ آیت بھی ملا لیجئے
کہ تم میں سے ایک جماعت یا تم کو ایسا ہونا چاہیے، منکم کو کچھ لوگ مین بیانیہ، کچھ لوگ تبعیضیہ مانتے ہیں، عربی والے جانتے ہیں، تو بیانیہ مانیں گے تو ساری امت کے لیے کا معنی ہوگا، یعنی تم کو جو امت بنایا گیا ہے کہ خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اب ایک طرف یہ رکھیے سامنے، دوسری طرف ایک پہلو یہ رکھیے کہ ہم اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا، اللہ رب العالمین کا یہ دستور، قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر کسی قوم، کسی سماج اور امت میں برائیاں عام ہو جائیں اور لوگ اسے روکے نہیں، ٹوکے نہیں، بولے نہیں، اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں، عمومی طور سے گناہ ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ قرآن کی ایک آیت اور ایسی متعدد آیات ہیں کہ اس فتنے سے، یعنی عذاب، یہاں فتنے سے مراد عذاب ہے، اس عذاب سے ڈرتے رہو جو صرف ان لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا تم میں جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی ہمارے درمیان میں اگر کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کے جواب میں اللہ رب العالمین کا کوئی عذاب آئے تو وہ عذاب آئے گا تو صرف ظالموں کو نہیں گھیرے گا، بلکہ جو اس گناہ میں ملوث نہیں ہے انہیں بھی گھیرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے ڈرو۔ اس کی تفسیر میں متعدد احادیث ہیں کہ آپ کے ارد گرد میں اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہیں، طاقت ہے زبان سے، ہاتھ سے روکنے کی، یہ کام قاضی کا، صاحب اختیار اقتدار کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ گھر میں ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ذمہ دار، باپ کفیل کی حیثیت سے ذمہ دار بن کے رہتے ہیں، تو آپ کے ماتحتی میں جو لوگ ہیں ان کے آپ اس طرح ذمہ دار ہیں کہ اگر وہ کوئی برا کام کریں تو انہیں روکیں، ٹوکیں، طاقت کا استعمال کریں جو آپ کے اختیار میں، شریعت کے دائرے میں ہے۔ بچے کو سرزنش کرنے کے لیے والدین سزا دیتے ہیں، استاد سزا دیتا ہے، ٹیچر، ہاں، اور سختیاں برتتا ہے، یہ ہاتھ سے روکنا ہوا تو یہ دائرہ ہوا۔ قاضی اور حاکم جو ہے وہ پورے اپنے ماتحت رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ہر شخص اپنے ماتحت اور اپنے لوگوں کو اگر دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے۔ یہاں بھی حدیث کے الفاظ آپ جانتے ہیں، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو شخص منکر دیکھے، یہاں عالم کی بات نہیں ہے، یہاں خاص طبقے کی بات نہیں ہے، تم میں سے جو شخص بھی منکر، برائی کو دیکھے، ہاں، تو فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ، فبلسانہ، زبان سے، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے تبدیل کرے بدلے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبہ، تو اپنے دل سے، وذالک اضعف الایمان او کما قال، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جو کہتے نہیں، جس کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی بدعتی ہیں، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، آپ سے محبت کرنے والا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی اتباع نہیں کرتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے، تو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ایک حصہ ہے، یعنی وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، شریعت نے نہیں بتایا، مطلب بدعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ بدعت سے، بدعتی سے جہاد کرنا دوسروں سے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور جو زبان سے جہاد کرے ان سے وہ مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان۔ یہ صحیح مسلم کے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی روایت کا ایک حصہ ہے، آخری حصہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بتایا کہ ہر شخص مکلف ہے اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے علم اور طاقت کے مطابق۔ یہاں ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ جب داعی ہر کوئی ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ داعی کے نام پر آپ وہ باتیں بتانے لگے جو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آج یہ بھی فتنہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ان یلتمس من اشراط الساعة ان یلتمس العلم من الاصاغر او من الاصاغر، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا، تلاش کیا جائے گا۔ ہاں، اصاغر کی تفسیر سلف نے، محدثین نے کئی کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہاں وہ لوگ مراد ہیں، یہاں عمر میں کم عمر نہیں،
بلکہ وہ لوگ جو کم علم ہیں، وہ لوگ جو بدعتی ہیں، چھوٹے ہیں، دین کو جانتے نہیں ہیں، ان سے علم حاصل کیا جائے گا، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا۔ تو دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ دونوں کو لوگ آج کل خلط ملط کرتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹی وی چینلوں پر ایک فیشن چلا ہے اور کچھ لوگ ایسے کہ فتوے دے رہے ہیں، عالم نہیں ہے، باقاعدہ شریعت کا گہرا علم نہیں رکھتے۔ عام عالم ہونا، داعی ہونا الگ الگ چیز ہے، مفتی ہونا الگ چیز ہے۔ ہر شخص جو اس کے فن کا ہے اسے وہ کام کرنے دینا چاہیے۔ ہاں، ہم کسائی سے ڈاکٹر والا آپریشن نہیں کرواتے، ہاں کہ سرجری کروا لیں کہ وہ بھی تو روز جانور کاٹتا ہے، ہمارا پیٹ کاٹ کے جو ہے ہمارا اپینڈکس سے کچھ ایسی چیزیں نکال دے، نہیں کرواتے۔ ہاں، وکیل سے ہی کیس لڑواتے ہیں، وکیل کو بولتے ہیں کہ تو اتنی ڈگری والا ہے تو ہماری مسجد کا نقشہ بنا دے، تو بولے گا یہ کام انجینئر کا ہے۔ ہاں، تو جس کا جو کام ہے وہی کرے گا۔ فتویٰ دینا ایک خاص صلاحیت کی بات ہے، حلال حرام کہنا آسان بات نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ میں بہت سارے ائمہ اس سے ڈرتے تھے، اجتناب کرتے تھے، احتیاط برتتے تھے۔ خیر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اصاغیر سے، یعنی کم علم والے یا چھوٹے لوگ، بڑے لوگ موجود ہیں، علم والے موجود ہیں، پختہ لوگ موجود ہیں، علماء ربانیین موجود ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینل پر کون آ رہا ہے آج کل جو ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ تھوڑا ہم بہت دنوں سے ایک ہی قرآن عربی والے قرآن سے جو ہے گئے، تو ذرا انگریزی میں جو بیان کرتا ہے اس سے سنیں گے۔ آج کے دور میں وہ زیادہ معلومات والا ہے، حالات سے واقف ہے۔ ہاں، مفتی حالات سے واقف کم بھی ہو چلے گا، قرآن حدیث سے واقف ہونا چاہیے، جو مسئلہ پیش آیا ہے اس سے واقف ہونا چاہیے۔ خیر، یہ تمہیداً میں ایک پہلو بتا رہا تھا۔ اب یہاں جو میں نے عرض کیا کہ ہر شخص داعی ہے، اس میں خواتین کا بھی میں نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ یہ ولایت، یہ دوستی، اولیاء مانے دوست، تو یہ دوستی عام دوستی نہیں ہے، بلکہ یہ دینی دوستی ہے، دینی ولایت ہے۔ اور اس ولایت کا حق اللہ نے بتایا کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اب غور کیجئے، یہاں آیت کریمہ میں سورہ توبہ کی آیت ہے کہ تھوڑا سا پانی دیجئے نا، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہاں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو لیے کہا، خواتین کے لیے بھی کہا۔ خواتین اپنے دائرے میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گی۔ ابھی اگر میں اس کی مثالیں دینے لگوں، بھری پڑی ہے تاریخ۔ ہاں، یہ اپنے دعوت و تبلیغ کرنا، تعلیم دینا، بچوں کو کی تعلیم، اپنے گھر والوں کی تعلیم، خواتین کے درمیان تعلیم، اصلاح کا کام کرنا۔ ہاں، ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی۔ امہات المومنین میں حضرت ام سلیم کو، ہاں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر تھے تو پیغام دیا نکاح کا۔ نسائی کی صحیح حدیث ہے، جزاک اللہ خیر، نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایک دو مثال صرف دے رہا ہوں خواتین کے دعوت و تبلیغ کی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو طلحہ، آپ ایسے آدمی ہیں، ایسے شخص ہیں جس کے رشتے کو، جس کے پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، یعنی شخصی طور پر، خاندانی طور پر آپ ایسے ہیں کہ کہیں اگر آپ شادی کا پیغام دیں تو قبول کیا جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کافر مشرک ہو، تم کافر ہو اور میں مومنہ ہوں، ایمان والی ہوں۔ ایک مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر سے نکاح کرے۔ ہاں، غور کریں، آج ہمارے ہاں سماج میں ہم کیسی کیسی خبریں سن رہے ہیں، ارتداد کی باتیں آتی ہیں، کس طرح بہلا پھسلا لیا جاتا ہے، دھوکے میں ڈال کر استحصال کیا جا رہا ہے۔ ایسی خبریں کتنی آئی ماضی میں کہ منظم طریقے سے یہ کیا گیا۔ ہم نے گھر میں حضرت ام سلیم کی طرح اپنے بچیوں کو تعلیم دی ہی نہیں، یہ دعوت نہیں دی ہے ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے اپنے گھر کی بچیوں کو۔ وہ یہ دعوت دیتی تو یہ ارتداد والا یہ فتنہ جو پوری امت کا سر جھکا رہا ہے، شرمسار کر رہا ہے، یہ معاملہ پیش نہیں آتا۔ خیر، تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں مومنہ ہوں اور ایک مومن عورت کافر کے لیے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ دعوت والی بات کہی۔ کیا ابو طلحہ ذرا سوچو کہ جس بت کی تم پوجا کرتے ہو، جسے تم پوجتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ لکڑی سے بناتے ہو، پتھر سے بناتے ہو، تم بڑھئی کو لکڑی دیتے ہو،
وہ خود اپنے ہاتھ سے تراشتا خراشتا ہے، بناتا ہے، اور تم اس کے اندر تم خود بنا رہے ہو، تمہارا بڑھئی بنا رہا ہے، مستری جس کو کہتے ہیں، ہر بڑھئی کہتے ہیں، اور پھر تم پوچھ رہے ہو، وہ خود بنا بھی نہیں ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی فائدہ اور نقصان کا مالک ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا نا. تو غور کرو تم کیسے، کیوں اس کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو. اس طرح کی لگ بھگ انہوں نے بات کہی. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا، اور حضرت ام سلیم یہ بھی کہتے ہیں، غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے پیغام دیا، کافر ہو اس لیے میں تمہارے اس پیغام کو قبول نہیں کر رہی ہوں. اور پھر دعوت کا ایک بہت پیارا بیان پیش کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، اور تمہارا مسلمان ہونا، اسلام قبول کرنا، یہی میرا مہر ہوگا. چنانچہ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں لوٹا، ام سلیم کی بات میرے ذہن و دماغ میں گھومنے لگی، میں اپنے بتوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ ہاں واقعی یہ تو کوئی طاقت نہیں رکھتے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں. ہاں، اور فطرت کی آواز بھی توحید پر، آج جمعہ میں نے بتایا کہ ہر انسان کے دل میں توحید ہوتی ہے فطرت میں. چنانچہ ان کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی، واپس آئے، ام سلیم سے کہا کہ ام سلیم میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں. حضرت ام سلیم نے نکاح کر لیا، اور حضرت ابو طلحہ سے کوئی مہر نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مسلمان ہوں گے، یہی میرا مہر ہوگا. طاؤس تابعی ہیں رحمہ اللہ، اور راوی حدیث ہیں اس کے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر کسی عورت کا مہر نہیں دیکھا. یہ ایک مثال حضرت ام سلیم کی. وہ ایک مثال یاد کیجئے، غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، اس میں سے ایک نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری چچا زاد بہن، میں اس کے تعلق سے بدنیتی رکھتا تھا، اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ تیار نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ فاقہ کشی کی نوبت آئی، اس نے مجھ سے مدد مانگی اور آئے گھر پہ، تعاون چاہا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تعاون کروں گا، مدد کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو. کہا وہ مجبور ہو کر تیار ہو گئی. ہاں، لیکن جب میں گناہ کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا، اس کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنے ہی والا تھا، کہ دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جل رہے ہیں، اور اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور نگینے کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو. کہا میرے دل میں بات آئی کہ اللہ کی یہ بندی اس حالت میں بھی اپنی مجبوری کے باوجود اللہ سے ڈرتی ہے، گناہ سے بچنا چاہتی ہے، مجبور ہو کر تیار ہوئی. تو اللہ نے مجھ پر تو نے تو احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، مجھے تو اس کا اور خیال رکھنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ صرف تیرا ڈر، تیری نعمت کا احساس میرے دل میں آیا، اور میں نے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، اور اس کو جو مدد کرنی تھی بغیر کسی گناہ کے میں نے وہ مدد کر دی. پھر اس کو ذریعہ بنا کے دعا مانگی کہ ہم کو اس غار سے بنا دے دی. چٹان سے رکھ گئی، تینوں کی دعا پر تھوڑی تھوڑی سرکی. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، بخاری وغیرہ کی ہے، بہت مشہور. ہاں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے مولوی صاحب جو ہے دعا، توحید، یہ سب بتاتے ہیں. ہاں، لاجک نہیں ہے. تو میرا سوال ہے کہ دعا کیا، اور پہاڑ کے غار کے دہانے پہ ایک بڑی چٹان ہے، وہ سرکتی جا رہی ہے. ان کی دعا میں ایسی تاثیر تھی کہ چٹان سرک رہی ہے. لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں پورا کروں گا. خیر، یہ ایک میں نے مثال دی. صحابہ میں جیسے صحابہ کرام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت ام فضل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ہاں، اللہ کے رسول کے چچا یعنی چچی ہوئی، حضرت عباس ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی والدہ، مکہ میں عورتوں میں گھر گھر جا کے دعوت کا کام کرتی تھیں. کئی عورتیں ان کے ذریعے مسلمان ہوئی. ایک ہے حضرت زنیرہ، اور ایسے اور بھی کئی نام ہیں جو گھروں میں دعوت کر دیتی تھی. ان کو کسی نے پکڑ لیا اور پھر ان کو بڑی سخت تکلیفیں دی، اذیتیں دی، کئی دن تک بھوکا رکھا، دھوپ میں بٹھایا، درخت سے باندھ دیا. ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں. ایسے آپ بہت سارے واقعات پائیں گے کہ عورتیں بھی اپنے دائرے میں دعوت کا کام کرتی رہیں. اور ہمیں اپنے عورتوں کو بھی اس طرح سے کم اتنا تو دعوت کرنے والا، دینے والا بنانا چاہیے کہ اگر کوئی غیر انہیں پھسلانے، بہکانے، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ دھوکہ کھانے کی بجائے سامنے والے کو کچھ سمجھا سکیں.
یا کم از کم اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنا سکیں، صحیح عقیدے کی تربیت دے سکیں، شرک بدعت سے روک سکیں، تب ہمارے گھر برکت کا مرکز بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مقام بنیں گے۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ ہمیں دعوت دینا ہے، ہر مسلمان اپنے اپنے دائرے میں داعی ہے۔ اور میں نے جو جملہ کہا تھا پھر سے دھیان رکھیے کہ جب کسی قوم میں برائیاں عام ہوتی ہے تو عذاب آتا ہے۔ آج پورے امت مسلمہ پر عذاب آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ تم ضرور بضرور لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، ضرور بضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور ضرور برائیوں سے روکتے رہو۔ اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو فلا یستجاب لکم، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ دھیان رہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس سماج میں برائیوں سے روکنے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے وہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا جب ذکر کیا، بخاری کی روایت ہے، تو ام المؤمنین حضرت حفصہ نے سوال کیا، کہا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ یہ ہمارے ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننے والے اس حدیث کو وہ بار بار ذکر کر کے موجودہ عرب دنیا کو کوستے ہیں کہ سارے مسلمانوں کے لیے ویل ہے اگر وہ برائیوں میں پڑ گئے، فتنے میں پڑ گئے۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ خاص عربوں کے لیے برائی کر رہے ہیں، سعودی عرب کی جیسے کہ یہ ہمارے ہاں تحریکی رافضی اور رافضی زدہ لوگ ماحول بناتے ہیں، تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے، کسی موقع پر اس کی تفصیل اسی میں ہے کہ جب یہ بات کہی آپ نے تو کہا کہ انہلک وفینا الصالحون، ام المؤمنین نے کہا کہ کیا ہم ہلاک ہوں گے یا ہلاک کیے جائیں گے جب ہمارے درمیان، جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ تو آپ نے جواب دیا نعم اذا کثر الخبث، نیک لوگ سماج میں موجود ہے پھر بھی ہلاکت، تباہی، عذاب آئے گا، آج آ رہا ہے پوری دنیا میں۔ کب آئے گا؟ اللہ کے رسول کا اذا کثر الخبث، جب خبث عام ہو جائے گا، یعنی برائیاں پھیل جائے گی۔ بعض لوگوں نے خبث کا ترجمہ زنا کیا ہے، بے حیائی، ناجائز تعلقات کیا ہے، الخبیثات للخبیثین وغیرہ کی تفسیر سے۔ اب عام طور سے لوگوں نے کہا کہ برائیاں جب عام ہو جائے، روکے ٹوکے نہیں، تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اچھے برے سب اس میں پسیں گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں، تو ہمیں داعی کا یہ فریضہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی نسل کو بچانے کے لیے اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک عام مزاج پایا جاتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی گزر گئی یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہاں ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہمارے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں مستقبل اچھا بنانے کے لیے؟ کہ ہم تھوڑی پراپرٹی بنا لیں، بینک بیلنس ہو جائے، زمین گھر فلاں اور فلاں، ان کو ڈگری دے دیں سرکاری یا فلاں اچھی نوکری دلوا دیں، یا کوئی کاروبار لگا دے، دکان لگا دے، تو ہم کو لگتا ہے بڑا سکسیس ہو گئے ہم لوگ، ارے میرا بیٹا یہ کرنے لگا، مجھے ٹینشن نہیں ہے۔ کیا آپ کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا تھا؟ آپ کی زندگی کی معراج بینک بیلنس اور پراپرٹی بنانا ہے غیر مسلم اور مادہ پرستوں کی طرح؟ نہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، دولت مل رہی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف روتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں، بخاری کی روایت ہے، دسترخوان پہ بیٹھے، ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھے، افطار کے لیے کھانا رکھا گیا کہ ابھی اذان ہوگی یا غروب آفتاب ہوگا تو روزہ افطار کریں گے، کھانا دیکھ کر رونے لگے، نعمتیں تھیں، کہنے لگے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف بہتر تھے، صحابہ کا یہ مزاج تھا، اپنے سے بہتر دوسروں کو مانتے تھے۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم سب سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو کہا مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھے، وہ شہید ہوئے احد میں، اور ان کے بدر پر اتنی بڑی چادر بھی نہیں تھی کہ اپنا پورا بدن ڈھک سکے، سر ڈھانکا جاتا، پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا، سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سر ڈھانک دو اور پیر پر ازخر گھاس ڈال دو۔ کہا وہ اس دنیا سے گئے تو اتنے مفلوق تھے، اتنی غربت تھی، ایک اچھی چادر بھی نہیں تھی ان کو کفن دینے کے لیے ان کے بدن پر، شہید کو جس لباس میں ہوتا ہے اسی میں دفن کرتے ہیں۔ کہا ہم کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں، یہ کھانا پینا اور یہ چیزیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے رہا ہے؟ رونے لگے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں روتے روتے اڑ گئے، کھانا نہیں کھایا جبکہ روزے سے تھے۔ غور کیجئے ان کا احتساب، ان کا یہ
سوچنے کا انداز کہ دنیا ملتی تھی تو ٹینشن لیتے تھے، اور ہم دنیا بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم کو معراج مل گئی۔ ہماری معراج یہ نہیں ہے۔ ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ، ہم اس راستے پر چلیں جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں۔ بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک عذاب ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ڈامر سے زیادہ کالی آگ، جہاں سے غائب نہیں ہو سکتے، بھاگ نہیں سکتے، موت کو پکارے گا انسان، موت نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے چمڑیاں بار بار جھلس جائے گی، اللہ نہیں چھال کھالے چمڑیاں پیدا کر دے گا تاکہ عذاب کا مزہ چکے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ یہی تعلیم دے کر، تربیت دے کر، داعی کا کردار نبھا کر۔ ہاں، اپنے بچوں کو، بچوں سے محبت ہے تو اسے پراپرٹی دے نہ دیں، ایمان دیں، توحید دیں۔ ہاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، انتقال کے وقت، لمبا واقعہ ہے، 11 بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے کوئی لمبی چوڑی پراپرٹی نہیں چھوڑ رہا ہوں، ترکہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، اور مجھے اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ ہم ٹینشن لیتے ہیں، اور بیٹے بھی کہتے ہیں ابا نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اگر توحید نہیں سکھایا تب بولو کیا کیا؟ کروڑوں دے دیا پھر بھی کچھ نہیں دیا اگر توحید نہیں دی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے فکر نہیں ہے، اگر تم نیک ہو، اگر تم برے ہو تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے میں ترکہ چھوڑوں جو میرے چھوڑے ہوئے پیسے کو برائیوں میں، غلط کاموں میں استعمال کریں۔ آپ اگر بچے کو صلاحیت والا نہ بنائیں، دنیا دار بنائیں، تو کروڑوں کی دولت پراپرٹی چھوڑ دے، کم پڑے گی اسے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نہیں چاہتا میرے ترکے سے غلط استعمال والا کام ہو، اور اگر تم نیک صالح ہو تو مجھے فکر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کیا ہے آیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نگرانی کر لے گا، اس کی ضرورت پوری کرے گا، تو نیک بن جاؤ۔ یہ ہے مستقبل کا خیال۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے وفات کے بعد ہر بیٹے کو صرف ایک دینار ترکے میں ملا، 1 دینار، ایک بیٹے کو 11 دینار ان کا ترکہ تھا، کہتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں میں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے لاکھوں کی تجارت کر رہے ہیں۔ نیک تھے، اللہ نے برکت دی، تو اپنے بیٹے کو نیک بنائیے۔ نیک بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اچھی تربیت، اچھی تعلیم کرنی ہوگی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ داعی کے اوصاف اور تعلیم و تربیت دینے کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ وہی ہمارا عنوان ہے۔ اس عنوان کی اہمیت بتاتے ہوئے کافی وقت چلا گیا، آئیے ہم اب اس عنوان پر غور کریں۔ الحمدللہ، داعی کے اوصاف کیا ہونا چاہیے؟ اگر مختصر میں کہیں تو اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں جس طرح ہمارے لیے انبیاء کو نمونہ بنایا، اور اس میں سب سے کامل مکمل نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا۔ تو جس طرح آپ دوسرے امور میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آپ کی اتباع کرنی ہے، تو دعوت کے کام میں تو بدرجہ اولا آپ کی اتباع کرنی ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور سے دعوت کی ہی تو ذمہ داری دی، بشیر و نذیر بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں خطاب کر کے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہی دینے والا۔ اپنی امت میں بھی کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، قیامت کے دن گواہی دیں گے، پچھلی امتوں کے بھی گواہی دیں گے، اس کی تفصیل اپنی مقام پر۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا۔ اگلا جملہ ہے وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ نے اپنے حکم سے، توفیق سے آپ کو داعی الی اللہ بنایا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنایا کہ آپ کی روشنی سے، آپ کی تعلیمات سے کفر کی، شرک کی، گمراہیوں کی اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ حدیثوں سے، اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ سے آپ نور ہدایت ہے، نور مجسم نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کے نور سے آپ کا نور نکلا، جھوٹی حدیث ہے وہ، اول ما خلق اللہ نوری، اور اس طرح کے جو روایتیں ہیں من گھڑت جھوٹی روایتیں ہیں۔ نور، اللہ کے رسول بھی بشر تھے،
تو آپ نور ہدایت ہیں، نور ہیں لیکن نور مجسم نہیں، نور ہدایت. یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور میں یہاں جو اپنے موضوع سے متعلق ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ داعی ہیں. اب آپ کی دعوت کا معاملہ کیسا ہے؟ میں نے جمعہ میں بھی ذکر کیا، 23 سالہ دعوت، تعلیم، تربیت میں کیا ہوا کہ ایک پورا دنیا کا سب سے برا معاشرہ جو جاہلیت اور جہالت سے بھرپور تھا، کوئی برائی ایسی ظلمہ نہیں تھا جو وہاں نہیں تھا، یہ سب سے اچھی تہذیب میں تبدیل ہو گیا، سب سے بہترین معاشرے میں بدل گیا. اور یہ بہت سارے غیر مسلم مستشرقین نے بھی کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور کوششوں سے انسانی تاریخ کا دھارا مڑ گیا، تعلیم، تہذیب، ترقی کی طرف بڑھنے لگے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا گلوبل ولیج بنی ہے. جو دنیا چاند ستاروں کو پوجتی تھی، جانوروں کو پوجتی تھی، پیڑ پودوں کو پوجتی تھی، توحید کی تعلیم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ان کی تحقیق کرنے کا مادہ دیا، علم کی روشنی کی طرف بڑھنے کا جو ہے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور انسان علمی دنیا میں ترقی اور تحقیق میں آگے بڑھتا گیا، اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے، اور سب سے بہترین معاشرہ صحابہ کرام کا. ایک سماج میں ایک دور میں کبھی اتنی عظیم شخصیات اکٹھا نہیں ہوئی. ایک یورپی مورخ کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو داعی تھے، آپ کو داعی بنا کر اللہ نے بھیجا. تو ہم تھوڑا سا، میں ایک اس پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور پھر پوری کائنات کے معلم اللہ کو بنانا تھا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ الکتاب اور حکمہ کے معلم بنے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلم کائنات، پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو تعلیم دینے والے کیسے بنے؟ سب سے عظیم، سب سے کامل، سب سے اعلیٰ داعی اللہ کیسے بنے؟ تو دیکھیے اللہ نے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو جو پہلی وحی بھیجی، تو اس میں کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. بخاری میں اس کا واقعہ ہے، غار حرا میں آپ کے پاس جب حضرت جبرائیل آئے تو آپ کو جو ہے بھیجا اور کہا پڑھیے. تو کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھنا نہیں جانتا. پھر کہا اقرأ، پھر وہی بات، پھر بھیجا، اور پھر کہا، تیسری مرتبہ کے بعد کہا، پوری 5 آیتیں پڑھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی وحی آئی، اس وحی کے ذریعے سے آپ نبی بن گئے. آپ پڑھیے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پڑھیے، اس کا مطلب یہ آپ کا کلام نہیں ہے. میری ہی بات کو میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ پڑھیے، میں آپ سے کہوں گا نا پڑھیے، میری بات اگر ہے تو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے پڑھیے، اس کا مطلب کوئی اور ہے جو کہہ رہا ہے. تو ایک دلیل یہ ہوئی، اس کا مطلب جو کہہ رہا ہے اس کے آپ میسنجر بن رہے ہیں، اور آپ کو رسالت کا بار، ذمہ داری، بوجھ دیا جا رہا ہے. اس کے لیے اللہ نے منتخب کیا عظیم الشان ذمہ داری. تو اس کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ پہلے پڑھیے. کیا پڑھنا ہے وہاں یہ ذکر نہیں ہے. اس کام کے کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے فوراً بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے قرآن میں. تو ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس قرآن کو پڑھنا ہے. اور اب وحی جو دی جا رہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو جو وحی ہے اسے پڑھنا ہے. وہی قرآن ہے، وہی تعلیم و تربیت کا نصاب ہے، وہی انسانیت کی فلاح کا دستور اور قانون اور سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. اسے پڑھیے. تو داعی کی سب سے پہلی صفت، خود اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صفت سے متصف ہونے کی تعلیم دی، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو، کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے. کیسے علم حاصل کرنا ہے؟ بسم ربک، رب کے نام سے. نوکر بننے کے لیے، ملازم بننے کے لیے، جاب کرنے کے لیے نہیں. وہ مل جائے الگ بات ہے، لیکن آپ کا مقصد رب کے نام سے، یعنی اخلاص ہونا چاہیے. اس کے مقصد پر نظر ہونی چاہیے. اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خیر اب وہ میں تفسیر میں جاؤں تو اسی میں پورا وقت چلا جائے گا. اللہ کبھی یہ پہلی وحی میں بڑی لوگوں نے باریکیاں بیان کی، بڑی پیاری. اب پڑھیں گے جانیں گے تو لذت ملتی ہے، علمی لذت. خیر روحانی اور علمی لذت. میں یہ کہہ رہا تھا پہلے سب سے پہلا وصف جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے، صحیح علم، قرآن و حدیث کا علم. جس چیز کی آپ کو دعوت دینی ہے جب آپ جانیں گے تب تو دیں گے. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی نا، وہ حدیث سب کو معلوم ہے، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ لوگوں تک
یعنی میری بات پہنچاؤ، چاہے ایک آیت آپ کو معلوم ہو، چاہے ایک آیت ہو. تو اب آپ کے پاس ایک آیت ہے اور آپ 3 آیت پہنچائیں گے کیا؟ ایک آیت ہے تو ایک ہی آیت پہنچائیے. آج کل بہت سے لوگ ہیں کہ انہیں ایک آیت بھی نہیں معلوم ہے اور 10 پہنچا رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی تشریح کر رہے ہیں. دیکھیے کتنے لوگ ہیں، ڈاکٹر اسرار کا ذکر ہوا تھا، سید قطب ہیں، صوفیہ ہیں. آپ حیرت کریں گے، حیرت کریں گے کہ دنیا میں بہت ساری جماعتیں، بہت ساری بڑی شخصیات جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں. میں اس کی شخصیت سے مجھے اعتراض نہیں ہے یا اختلاف کی بنیاد نہیں ہے، یہ دین کی بنیاد پر جب کوئی شخصیت بڑی ہوتی ہے اور جسے لوگ بڑا سمجھتے ہیں، قابل اعتماد جان لیتے ہیں، اور وہ کچھ غلط بات پیش کرتا ہے، تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دھوکہ کھائیں گے، اس کی بات کو صحیح مان کر اس کی غلط بات کو قبول کر لیں گے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں، قرآن و حدیث کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو مشہور ہے اور لوگ اس کے نام سے دھوکہ کھاتے ہیں، تو نام لے کر اس کی غلط بات کا رد کرنا فرض ہے، لازم ہے. ہمارے لوگ بولتے نام کیسے لے لیا؟ لینا پڑے گا. سلف میں آپ دیکھ لیجئے، نام لے کے رد کیا ہے. اگر جہاں ضرورت نہیں ہے تو نام نہ لے، بغیر اس کے اگر کام چلتا ہے. تو آپ ایسے کتنے لوگوں کو آج دیکھیں گے ارد گرد میں کہ ان کے بہت سارے ماننے والے ہیں، فالوور ہیں، یہ ہے وہ ہیں، لیکن ان کے پاس صحیح علم، لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے. کسی کے پاس تقدیر کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، حدیث کی حجیت کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں عقلیت کی بنیاد پر، نہ جانے کون کون سی بنیاد پر. اگر عقل ہی سے سارے معاملات حل ہونے ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن کیوں اتارتا، رسول کیوں بھیجتا؟ سمپل. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے سلف میں سے بعض لوگوں کا قول ہے. ہاں، اگر عقل ہی معیار ہوتی ہر چیز کا، سب لوگوں کی عقل الگ الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن نہیں اتارتا، رسول نہیں بھیجتا. سارا معاملہ بولتا ہے کہ اپنی عقل سے جو سمجھ میں آتا ہے دین مان لو، عقیدہ مان لو، عبادت کر لو. ایسا نہیں ہے. عقل کے اپنے دائرے ہیں، اس کی بنیاد پر صحیح غلط اچھا برا سمجھا جائے گا. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو وہاں اگر آپ کی عقل میں نہیں آتا تو آپ یہ مانیے کہ اللہ حکیم ہے، ساری حکمتوں کا مالک ہے، وہ کوئی غیر حکیمانہ بات کر ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے کامل حکمت والے ہیں، انسانوں میں، مخلوق میں. تو ایک بات آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری عقل میں نہیں آتا. تو اللہ کے رسول کی عقل میں آیا نا، کافی ہے، مان لو. ہاں، صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک شخص گائے پہ جو ہے سواری کرے گا تو وہ کہے گی کہ مجھ کو اللہ نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا. اور پھر بھیڑیے کی بھی بات بیان کی، بخاری وغیرہ میں ہے روایت کہ ایک چرواہا بکریوں کو ہانک رہا تھا یا ہانکے گا، بھیڑیا آئے تو ایک بکری کو پکڑا، لیکن چرواہے نے بچا لیا. تو بھیڑیا جاتے جاتے پلٹ کر کہا کہ آج تو نے بچا لیا، لیکن یوم السبع کو کیا کرے گا؟ جب صرف درندے ہی ہوں گے، تم نہیں رہو گے، تو تب کیسے بچاؤ گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایک جانور، ایک گائے اور ایک بھیڑیا بات کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اس پر ایمان رکھتے ہیں، عمر فاروق اس پر ایمان رکھتے ہیں. نوٹ کیجئے، میں اس پر ایمان. کیوں اللہ کے رسول نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہے. اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اس مجلس میں موجود نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے رسول سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی بات اگر کوئی یاد آئے تو یہ انکار کر ہی نہیں سکتے، اور ایسے ہی مومن کو ہونا چاہیے. تو پہلی صفت میں نے عرض کیا کہ علم کی ہونی چاہیے، بغیر علم کے دعوت نہیں دی جائے گی. اس کی میں نے آغاز کے ایک دلیل دے دوں، بڑی مشہور آیت ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، رسول کا راستہ. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں. میری مانو، میری سنو، مجھ کو امام بولو. اللہ کے رسول تو امام تھے. میں دوسرے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں ادعو الی سبیل ربک میں حکمت بیان کی ہے کہ ایک داعی جب دعوت دیتا ہے
ابھی اخلاص پر بات ہوگی، تو کبھی کبھی اللہ کی طرف دینے کے بجائے اپنے اپنے گروہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ بھی اخلاص میں تذکرہ کروں گا. تو میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. کیسے دے رہا ہوں؟ علی بصیرتن، بصیرت کی بنیاد پر. بصیرت کا مطلب کیا ہے یہاں؟ علم، دلیل، حجت. علم کی بنیاد پر میں دعوت دے رہا ہوں. انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری اتباع کی وہ بھی. یعنی میرے راستے پہ چلنے والے، میری اتباع کرنے والوں کا یہ طریقہ ہوگا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے اور دلیل کی بنیاد پر دعوت دینے والے ہوں گے. نوٹ کیجئے، یعنی اگر ہم اللہ کے رسول کے متبع ہیں تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے. اور دعوت کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے تو پہلی بنیاد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس دلیل ہو، علم ہو. جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو قرآن و سنت کی بنیاد پر کہیں، ایسے ہی نہیں اپنے دل و دماغ سے، یا فلاں بزرگ نے کہا، فلاں کتاب میں لکھا ہے، بیان کیا جاتا ہے. ایسے آج کل بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، حکایت کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے. کون بیان کرتا ہے؟ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ بیان کیا جاتا ہے کہ ہنومان جی نے جو ہے وہ پہاڑ اٹھا کر جو ہے وہ جڑی بوٹی کے لیے پورا پہاڑ لے آیا تھا. تو یہ بھی تو بیان کیا جاتا ہے، تو مان لیں. کوئی ضابطہ اصول ہے کہ نہیں؟ تو علم کو علم کے راستے سے سیکھ کر بیان کیا جائے، ایسے ہی نہیں بیان کیا جائے. تو بہرحال ہاں، پہلی چیز علم ہو. اب یہ علم جو ہوگا اس کے کئی پہلو ہیں. اگر میں اسے بھی تفصیل سے ہر پہلو پر گفتگو کروں موجودہ حالات کے تناظر میں تو شاید پورا وقت اسی میں چلا جائے، لیکن میں کچھ اشارے کروں گا. ہاں، کہ علم جب ہوگا آپ کے پاس، صحیح علم یعنی قرآن و حدیث کا، تو آپ کو صحیح چیز کو معلوم ہوگا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. آج آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے. اب ایک تھوڑی سی بات سوچئے، یہاں ایک کام جو شرک ہے، فرق کیجئے، ایک چیز شرک ہے یا ایک چیز بدعت ہے. بدعت ہے اور آپ اس کو، بدعت نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے، چوری، ڈکیتی، زنا، اس میں بدعت نہیں ہوتی. جو دین کے کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں، جس کو نیکی اور دین سمجھ کے کیا جاتا ہے اور ظاہر میں وہ نیکیاں ہوتی ہیں. کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اکٹھا ہو کر پڑھ رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ مشعری نے جا کے شکایت کی، ایک صحابی نے شکایت کی ابن مسعود سے، وہ دوڑے بھاگے آئے اور ان کو مسجد سے نکال دیا. مشہور حدیث ہے دارمی وغیرہ کی. اور کہا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ زندہ ہیں، اللہ کے رسول کے سامان موجود ہیں، کیا تم اللہ کے رسول کے صحابہ سے آگے بڑھ گئے؟ دیکھیے دعوت دینے والا، اس سے تو بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کرتے اسی وقت نکل جائیے مسجد سے. اس روایت میں آپ غور کیجئے کہ وہ لوگ کیا عمل کر رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ رہے تھے. اب آج آپ بولیں گے کہ شب برات کو جاگنا منع ہے، تو کیا بولتا ہے میرے رات میں جاگ کے نمازی تو پڑھتے ہیں نا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کہیں کہ ارے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہی تو پڑھ رہے تھے نا. کیا پڑھ رہے تھے؟ صرف یہ اہم نہیں ہے، کیسے پڑھ رہے ہیں یہ بھی اہم ہے. وہ طریقہ نیا تھا دین میں، اور اللہ کے رسول اللہ صحابہ کے سامنے ہر جمعہ میں کہتے تھے ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں، ہر بدعت گمراہی، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے دین میں. وہ آپ سنتے ہیں حضرت عمر نے جو کہا تھا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، وہاں بدعت سے مراد شرعی بدعت نہیں ہے. جس دن آپ نے جماعت بنائی اس کے پہلے دن تک لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. ہاں، 8 رکعت ہی پڑھتے تھے، اور حضرت عمر نے بھی 8 اور 11 پڑھوائی. ہاں، وہ 20 اور 8 کی بات جانے دیجیے. تو جو الگ الگ پڑھ رہے تھے اس کے مقابلے میں یہ جماعت سے پڑھنے لگے، یہ بہت اچھا ہے. آپ نے اس کو نعمت، کتنی اچھی بدعت کہا لغوی طور سے. اور یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن پڑھنا ثابت ہے؟ صحابہ پڑھتے تھے، صحابہ نے، اور جو حضرت عمر نے جو کیا وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ بدعت، اس سے دلیل دے کر یہ کہنا کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گی یہ بدعت حسنہ ہے، بالکل بہت بڑا دھوکہ ہے، جہالت ہے، دھوکہ ہے، علم کے خلاف ہے. یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، کتنی بڑی بھی داڑھی اور کتنا بڑا بھی کرتا پہنتے ہوں، کتنے بڑے القاب کے بعد ان کا نام آتا ہو، یہ جو تقسیم کر کے اس طرح بدعات کو اسلام میں رواج دیتے ہیں، وہ دعوت اللہ کو الٹا کر رہے ہیں. سنت کے نام پر بدعت کی تبلیغ کر رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں پھیلا رہے ہیں. جو لوگ جو وحدت الوجود کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں، شرک کو تفکیک کو بیان کر رہے ہیں، شرک کو، جو اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں غلط موقف کو لوگوں میں بیان کر رہے ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن حدیث کو صحابہ کرام کی طرح نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کا علم نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے۔ کتنی اہمیت کی بات ہے، آج مسلمانوں میں جو الگ الگ فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، کیوں ہیں؟ غلط علم کی وجہ سے۔ بدعتیں کیوں بن گئی دین کا حصہ؟ غلط علم کی وجہ سے۔ اور خاص طور سے اگر کوئی بڑے لوگ یا کچھ بڑے طبقات کی طرف سے آتی ہے، کوئی تعداد کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، عام آدمی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اب دیکھیے تعزیہ اور یہ ساری چیزیں، ہاں ایسے 15 شعبان تعزیہ، ان کو فروغ اور رسوخ کیسے ملا؟ اپنے دور کی جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے اور ان کو جب حکومت ملی تو اپنی اپنی سلطنتوں میں انہوں نے حکومت کے زور پر عام طور سے اس کو پھیلایا۔ ان دنوں میں چھٹی دے دی لوگوں کو، اور یہ کرو، یہ بیان کیا، فرض کیا۔ فاطمیوں نے ایسی بہت ساری چیزیں ایجاد کی اور پھر لوگوں میں وہ رائج ہو گئے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ تو اگر علم صحیح نہیں ہے تو آپ غلط تعلیم اسلام کے نام پر دیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ دین ہے، جبکہ وہ دین ہے ہی نہیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہاں، لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے۔ تو ایک پہلو علم کا یہ ہوا کہ آپ کو جب دعوت دینا ہے تو کس چیز کی دعوت دینا ہے؟ جو صحیح ہے اس کی دعوت دیں گے، جو غلط ہے اس سے روکیں گے۔ اور جب آپ کو علم نہیں ہے، آپ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بدعتیوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے برائی کا، کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور جو علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، تو وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی اور ناراضگی اختیار کرتے ہیں۔ انہیں بدعتی دو گناہ کر رہا ہے یہاں، ایک تو بدعت کر کے غلط کام کر رہا ہے، دین کے نام پر دین میں اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہا ہے، دوسرے یہ کہ جو صحیح کر رہا ہے اس سے دشمنی مول کر اس کا رد کرتا ہے، تو صحیح کا رد کرنے لگتا ہے۔ علم نہ ہونے سے جب غلط کو آدمی، یہ میں بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ویسے نہیں بیان کر پا رہا ہوں جتنی اس کی قباحت ہے، سمجھنا چاہیے۔ اور آج ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بہت کامن ہے، جتنے لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، جتنے لوگ بدعت کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تعزیہ مناؤ، محرم مناؤ، عید میلاد مناؤ، شب برات مناؤ، سب بدعت کی تبلیغ کر رہے ہیں غلط علم کی وجہ سے، اور پھر خود تو بدعت کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کا حکم دے رہے ہیں، اور صحیح بات بتانے والوں سے دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، یعنی سچ کا رد کرتے ہیں۔ وہ داعی اللہ ہوا کیا؟ بدعت کی طرف دعوت دینے والا، شریعت کو پامال کرنے والا ہے، شریعت کو بگاڑنے والا ہے۔ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، چوری ڈکیتی زنا بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ ان سب سے بہت بڑا ہے، یہ دین کو بگاڑنے والا گناہ ہے۔ اگر بغیر علم کے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں نا، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اتنا خطرناک جرم کرتے ہیں، جھوٹی حدیث کو حدیث رسول بول کے بیان کر رہے ہیں۔ نہیں معلوم ہے تو بات بیان کیجئے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بڑی مشہور تواتر معنوی کو پہنچی ہوئی حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو باندھے، جھوٹ بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مطلب جھوٹی حدیث بیان کرنے کا نتیجہ جہنم ہے۔ عام لوگوں میں نے کہا، آپ نے کہا، آپ میرے بارے میں کہا، میں نے کہا، کوئی جھوٹ بات بولے چل جائے گا، یہ گناہ ہے لیکن اتنا برا نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو سننے والا سارے مسلمان تو اس کو حدیث سمجھ کر دین سمجھیں گے نا، اللہ کی وحی کا حصہ سمجھیں گے نا۔ ایک پہلو میں نے یہ بتایا کہ معرفت حق ہوگی علم سے۔ دوسرا علم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، ہاں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمارا مخاطب، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ یہ جو حکمت کے ذریعے، ابھی میں نے آیت پڑھی نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے بولا، تو اس کی کئی تفسیر۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں حکمت، دانائی، یعنی وہ چیز جو بے وقوفی کے خلاف ہے، جس کے بہتر اور اچھے نتیجے نکلے۔ حکمت میں سب سے بہترین حکمت قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن حدیث میں سب سے بنیادی چیز توحید ہے۔ تو حکمت کے ساتھ، یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ دعوت دی۔ اب اس حکمت میں بہت سارے پہلو ہیں کہ آپ کو بات کیسے کرنی ہے، آپ کو جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کیسا آدمی ہے،
اب ظاہر سی بات اگر آپ خواتین میں تقریر کر رہے ہیں تو ان کو یہ تو تفصیل سے نہیں بیان کریں گے داڑھی رکھنے کی کیا فضیلت ہے، ہاں اس کی کیا حیثیت ہے شرعی اعتبار سے، اور عورتوں میں بیان کریں گے آپ داڑھی کی فضیلت، ہاں کیونکہ یہ ٹاپک ان سے متعلق ہے ہی نہیں. تو جیسے یہ موٹی سی بات، کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، ہے بھی بات مسکرانے کی، ہاں تو جیسے یہ مسکرانے کی بات ہے، ایسے ہی ہمارے یہاں وہ چیزیں جس کی ضرورت ہے اسے چھوڑ کر آدمی دوسری چیز بیان کرتا ہے. یہاں دو باتیں دھیان رکھیے کہ دو چیزیں ہیں سامنے، تو کون سی چیز مصلحت ہے، کون سی چیز فساد والی ہے، اس کا شعور پیدا ہونا ایک بات. یا بہت سارے مسائل ہیں، ایک آدمی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، مثال کے طور پہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شرک کرتا ہے، اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں اس کے اندر. اب آپ اسے دعوت دینے جائیں تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا بولیں گے؟ سب سے پہلے داعی کے اوصاف میں، جیسے یہ علم میں بتا رہا ہوں، تو اس علم کا اور علم کی بنیاد پر جو حکمت کا پہلو ہے، جو میں نے آپ کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا، اس کو جب آپ کو دین سمجھانا ہے تو پہلے آپ کیا سمجھائیں گے؟ کوئی نہیں جانتا؟ ہاں جی، اللہ سے ڈرو. تو کیسے ڈرو؟ ہاں جی بہت اچھے. سب سے پہلے بھائی یہ بار بار اہل حدیثوں کے اس میں یہ سوال پر اتنی دیر لگے اور لوگ خاموش رہے، بہت حیرت کی بات ہے کہ آپ لوگ بولنا نہیں چاہتے تھے. بہرحال سب سے پہلے اگر وہ شرک کر رہا ہے، کفر میں مبتلا ہے، تو پہلے توحید بیان کی جائے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جمعہ میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، ان پر پہنچو گے تو تمہاری سب سے پہلی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دے میں، یعنی گواہی دینا پہلی، اور محمد اللہ کے رسول ہے. مطلب اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب جی اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ. ان کے پاس کون سی کتاب ہے؟ توریت اور انجیل. توریت اور انجیل میں توحید ہے کہ نہیں ہے؟ توریت اور انجیل میں توحید ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن توریت انجیل کو ماننے والے آج جو ہیں ان کے یہاں شرک اور کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کتاب والا بھی اگر کوئی ہے لیکن اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا پہلے یہ بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کو مانے، سکھانا. ایسے ہی اگر ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کے یہاں شرک ہے، قبر کو پوج رہے ہیں، اولیاء اور ان کی پرستش کر رہے ہیں، ہاں تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے. پہلے اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہاں اور محمد اللہ کے رسول. جب وہ مان لے، حدیث میں آگے کیا ہے؟ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے میں، ہاں فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. انہیں یہ بتانا اس کے بعد، جب یہ مان لیں گے تو بتانا. کیا بتانا؟ کہ اللہ نے رات اور دن میں ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ توحید اور رسالت نہیں مانے تو نماز بتانا ہے کیا؟ نہیں نا، یہ علم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں آج کتنے لوگ دعوت دے رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، بزرگان دین کے اس پہ قبروں پہ جاتے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے یہ کہتے ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے یہ نہیں مانتے، صحیح ایمان نہیں ہے، بحث کرتے ہیں، یعنی عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، توحید صحیح نہیں ہے، اور بولتے ہیں کہ کھانے کے آداب اس کی تبلیغ کرو، مسواک کی فضیلت بتاؤ. میں اس کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کم درجے کی چیزیں ہیں، یہ غیر ضروری چیزیں نہیں، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں بٹن یہاں لگایا اور فلاں یہ کیا، وہ بھی ہمارے لیے دوسروں سے بہتر ہے. لیکن دین کی سب سے بڑی بنیاد اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو دوسرے سارے اعمال بیکار ہیں. تو سب سے پہلے اس کو ترجیح دی جائے جو ترجیح کے لائق ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ علم ہوگا تو یہ شعور ہوگا کہ ہمیں پہلے کیا سکھانا ہے، سیکنڈ نمبر پہ کیا سکھانا ہے، تھرڈ نمبر پہ کیا سکھانا ہے. آج یہ علم ہمیں بڑی بڑی جماعتوں میں، افراد تو چھوڑیے جماعتوں میں نظر نہیں آتا.
کہ شرک کرنے والا مخاطب ہے، اس کو فضائل بتا رہے ہیں، کچھ اعمال کے نوافل بتا رہے ہیں، تسبیح بتا رہے ہیں، اور وہ حرام میں پڑا ہوا ہے، ایسی چیزوں میں جس سے عبادت قبول نہیں ہوتی، ترجیحات۔ پھر اس کے علاوہ دو چیزیں اگر سامنے آ جائیں، ایک میں فائدہ ہے ایک میں نقصان ہے، تو اس میں سے کون سی چیز کو اختیار کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں عوام ہی نہیں، بہت سارے خواص بھی ٹھوکر کھاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے۔ جیسے ابھی ہمارے ہاں جماعتوں میں بہت سارا اختلاف ہوتا ہے، مسجد میں جھگڑا ہو گیا، جماعت میں اختلاف ہو گیا،